وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ مفہوم قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی جو اسے سمجھ سکے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے قرآن اور دیگر اسلامی کورسز پڑھنا نہایت آسان۔ بذریعہ انٹرنیٹ اپنے بچوں کو ماہر علماء کی زیر نگرانی قرآن پڑھائیں۔ لاگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ پر اور منتخب کریں اپنی پسند کا کورس۔ الحمد اسلامک ٹیوٹر۔ اگر آپ انسان کے دل کے خلیوں کو لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے انسان کے دل کے خلیوں کو دیکھیں، ایک خلیہ رکھیں، وہ ایک خلیہ تھوڑی دیر کے لیے دھڑکے گا، آپ اس کی جنبش دیکھیں گے، آپ اس کی حرکت دیکھیں گے، رفتہ رفتہ اس کی وہ حرکت، بیٹ کرنے کا عمل، اس کی وہ ضرب ختم ہو جائے گی اور پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہا یہ انسان کے دل کے خلیے کی خصوصیت ہے۔ ایک دل کے ایک خلیے کو سلائیڈ پر رکھیں، مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں، لیبارٹری میں آپ دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی حرکت دیکھیں گے، اس کی جنبش دیکھیں گے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ کہا لیکن اگر دل کے دو خلیوں کو لیبارٹری میں سلائیڈ پر رکھیں اور انہیں قریب کر لیں، وہ دو خلیے جب قریب ہوں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پہلا خلیہ اس میں حرکت پیدا ہوگی، رفتہ رفتہ ان دونوں کی حرکت سنکرنائز کرے گی، وہ ریدمکلی سنکرنائز کریں گے، ایک ہی ریدم میں، ایک ہی جنبش، ایک ہی بیٹ، ایک ہی ضرب میں ان کی دھڑکن، اس کی حرکت مل جائے گی۔ کہا جب یہ حرکت ملتی ہے تو وہ قوی خلیہ جو دوسرے سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پروڈیوس کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے۔ وہ لہریں اس کمزور دل کے ایک خلیے پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہیں کہ وہ کمزور خلیہ بھی پھر کچھ لہریں پروڈیوس کرتا ہے، پھر وہ دونوں کی لہریں مل جاتی ہیں۔ اگر ان دونوں خلیوں کو سلائیڈ پر قریب رکھو گے تو آپ دیکھو گے پھر وہ ایک ہی لے میں، ایک ہی تناسب میں، ایک ہی وزن میں ان کی حرکت ہوگی اور پھر کسی خلیے کی موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں اس دن آیا، حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب بتا رہے تھے یہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں باہر اور ہر پیر کا اپنا ایک آستانہ ہے، وہ بیٹھے ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، اسی بات کو مارٹن ہاورڈ نے مزید اس پر وضاحت کی ہے۔ پروفیسر مارٹن ہاورڈ وہ کہتا ہے کہ یہ فقط انسان کے دل کے ایک خلیے کی خصوصیت نہیں ہے، انسان کا مکمل دل، اگر ایک محفل میں ایک قوی دل والا شخص بیٹھا ہو اور اس کے پاس کمزور دل والا شخص بیٹھ جائے اور ان کی سانسیں مل جائیں، پہلے سانسیں ملتی ہیں پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے۔ غور کیجئے ہمارے صوفیاء ذکر کی محفل میں کیوں کہا کرتے ہیں آواز ملا کے، کیونکہ پہلے آواز ملتی ہے پھر دل کی دھڑکن ملتی ہے، پھر وہ قوی دل کمزور دل کو ایسا قوی کرتا ہے کہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سائنسدانوں، کاش کہ تم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں زانوں میں تلمس طے کرتے، دل کی ان کیفیات کو تم نے آج سمجھا ہے، انسان کے دل کی خلیوں کی ان بدلتی ہوئی کیفیات اور انسان کے قلب کی ان وارداتوں تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے۔ کاش کہ تم ماضی کی طرف منہ پھیرتے تو خراسان کے پہاڑوں میں ایک ولی اللہ جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا داتا کی نگری لاہور میں آتا ہے اور وہ میری نگاہوں کے سامنے چلا گائے خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا دل داتا علی حجویری کے دل سے ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے دل کے خلیوں کی جس حقیقت کو تم نے آج سمجھا ہے، انسان کے دل کے خلیوں کی جن وارداتوں کو تم نے آج سمجھا ہے، ہارٹ سیلز کی جو تھیری تم نے آج وضع کی ہے، رب کعبہ کی قسم آج سے سینکڑوں سال پہلے اسی تھیری کے پریکٹیکلز داتا کی نگری لاہور میں میرا خواجہ معین الدین چشتی اپنا دل داتا کے دل سے ملا کے ادا کر چکا ہے۔ یہ تھیری ہے، وہ پریکٹیکل پہلے ادا کر چکے ہیں، تم تھیری پر حیران ہو،
وہ پریکٹیکلز پہلے ادا کر چکے ہیں. وہ اپنا دل مرشد کے دل کے قریب رکھتے ہیں, کیونکہ جو دل اپنے مرشد کے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ قوی دل اس کمزور دل پر پھر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے دیوانے ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں مرشد کے قریب رہنا ہے. کیوں قریب رہنا ہے؟ ایک مرتبہ جب قرب مل جاتا ہے ایسی وجدانی کیفیات تیری ہوتی ہے, ایسا کیف ملتا ہے, ایسا سکون ملتا ہے, انسان دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے. پھر انسان دل سے کہتا ہے میں اپنی مرشد کی لغت میں سمجھا دوں. انسان پھر دل سے کہتا ہے ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی, ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی, نمے اصلو دور نہ تھیواں یا تینڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدمہ ہیٹ مدھیواں. عجز نیاز ہے مٹھی ساڈی نت باندی یار صدیواں, یار فریدا مکتے دل بردا نمے ویکھ ویکھ کے جیواں, نمے ویکھ ویکھ کے جیواں, نمے ویکھ ویکھ کے جیواں. اسی لیے دل مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے دل ملانے کی ضرورت ہے, دلوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. اگر تکبر اور رعونت و نخوت سامنے آ جائے پھر انسان دل ملا نہیں پاتا. اور یہ دور بھی ایسا ہے, وقت بھی ایسا ہے کہ نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے, کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. بڑے بڑے پیٹ سامنے آ جاتے ہیں, ہاں دلوں کو ملنے ہی نہیں دیتے, لالچ آ جاتا ہے, دنیا کی محبت آ جاتی ہے, نہ کوئی دل ملاتا ہے. اچھا دلوں کے ملنے پر ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ کوئی سائنسی بات ہو رہی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ کسی اور دنیا کی باتیں شروع کر رہا ہے. میرا مزاج ہے الحمدللہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں, ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے, الحمدللہ ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی سائنسی بات ادھر چلی گئی تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ کے سنیں, تسلی سے سنیں انشاءاللہ. اور جہاں جگہ ملتی ہے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے. حضرت کا دیدار کیجئے, حضرت کا دیدار کیجئے. میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر برنڈ جے پروفیسر کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4.5 ہفتوں کے بعد اس کا آڈیٹوری سسٹم بحال ہو جاتا ہے, قوت سماعت بحال ہو جاتی ہے. ماں کی آواز بھی سنتا ہے, باہر کی آوازیں بھی سنتا ہے. اس پر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے تربیت اولاد کے حوالے سے, جس میں نے 20 ایسے پوائنٹس بیان کیے ہیں. چائلڈ سائیکالوجی اور اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ لیکچر آپ ضرور سنیے گا. جن کی اولاد باغی ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کے قدموں میں واپس آ جائے گی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بچہ اپنی ماں کی آواز بھی سنتا ہے, والد کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے. یعنی اگر ماں امید سے ہو تو اس وقت والد اپنی زوجہ پر غصہ نہ کرے, آواز بلند کر کے بات نہ کرے. اس کا اثر بچے کی نفسیات پر ہوتا ہے, بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے ان 9 مہینوں میں, ہم سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ 12-13 سال کا ہو جاتا ہے. نہ, تربیت کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے, ہاں اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بچے کی جب 4.5 ہفتے کا ہوتا ہے تو بچہ ماں کی آواز سنتا ہے.
ڈاکٹر بینٹ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اور ماں جو کچھ کہتی ہے، چونکہ وہ بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، ماں جو کلام کرتی ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کلام کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ ایک مدت سے ہم بتا رہے ہیں، میرے غوث کی کرامت بتا رہے ہیں، کہا دقیانوسی باتیں ہیں، بابوں کی باتیں ہیں۔ آج پتا چلا جو بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سنے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں آقا کی عظمتوں کے ترانے سنے، وہ جب دنیا میں آتا ہے قرآن کا حافظ ہوتا ہے، دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ غوث ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن کا حافظ کیسے ہوتا ہے؟ آج پتا چلا یہ بات قرآن سے بھی ثابت، حضور کے فرمان سے بھی ثابت، اور سائنسی تحقیقات سے بھی ثابت ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن ہے نا، یہ بچے کے دل پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ کچھ بچے اس دھڑکن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کچھ لوگوں کو آج بھی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو کچھ لوگ یہ کلک کی، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن کر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن سننے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور کلاک کی ٹک ٹک کی آواز سنتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے، انہیں سکون آ جاتا ہے۔ دیکھیں بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، تو ماں جب سینے سے لگاتی ہے تو بائیں جانب لگاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے دل کی دھڑکن کا عادی ہو چکا تھا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کے دل کی اس دھڑکن کی وجہ سے ان کے اخلاق، ان کی عادات ماں کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کا انداز تکلم، ان کا کردار، ان کی گفتگو کا طریقہ، یہ سب ماں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی ساری زندگی ماں کی زندگی کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو بچہ 9 مہینے اپنے دل کو اپنی ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی دنیا ماں کی دنیا کی طرح ہو جاتی ہے، اور جو مرید ساری زندگی اپنے دل کو پیر کے دل کے قریب رکھتا ہے، اس کی آخرت اس کے مرشد کی آخرت کی طرح ہو جاتی ہے۔